کہ انسان جلباز ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، خوشی پہنچتی ہے تو اترانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، تو وہ علامتیں جن میں پائی جائیں وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ غموں میں صبر کر لیتے ہیں اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں۔ وہ ان میں پہلی علامت اللہ نے بیان کی، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، سب سے پہلی علامت کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نماز کو پابندی سے قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے نا اصول اور ضابطے سمجھاتا ہے۔ اصل میں قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اللہ سے گہرا رشتہ ہے۔ تو جب آپ کا اللہ سے گہرا رشتہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی زندگی بہت ہی بیلنس ہوتی ہے۔ دیکھیں آج کل ڈاکٹر ہر چیز میں کہتے ہیں نا کہ ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، بیلنس لائف ہونی چاہیے۔ بیلنس کو اردو میں کہتے ہیں اعتدال، ایک معتدل زندگی۔ تو دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کی ہر چیز میں اعتدال ہو۔ جانوروں کی طبیعت میں اعتدال آٹومیٹیکلی اللہ نے ڈال دیا ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں نا وہ معتدل ہی ہوتے ہیں، جو ان کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے وہ اسی ٹریک پہ چلتے ہیں۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ بہت زیادہ دیا ہے تو یہ 1.5 ہوشیار بننے کی کوشش کر لیتا ہے بعض دفعہ 1.5 ہوشیار، یا تو یہ ایک طرف بہت زیادہ چلا جائے گا یا یہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ یعنی جو چیزیں اسے نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ میرے لیے نقصان دہ ہیں، کوئی غیب کی چیزیں نہیں ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی اعتدال کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے انسان۔ اب دیکھیں میں ڈائٹ کی مثال دیتا ہوں نا، ڈائٹ کا تعلق تو ہماری صحت سے ہے، مادی زندگی سے ہے۔ تو مادی زندگی کو اگر آپ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ اچھی رہے، صحت اچھی رہے، تو اعتدال والی خوراک ہے یا افراط و تفریط والی خوراک؟ اعتدال والی خوراک۔ بھائی اس میں آپ نے پھل فروٹ بھی لینے ہیں، انڈے منڈے بھی لینے ہیں، سبزی بھی لینی ہے، وغیرہ وغیرہ، ملائی بھی کبھی کبھار پھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ۔ جو بیلنس ڈائٹ لیتا ہے اس کی ہیلتھ کیسی ہوتی ہے؟ بولو اچھی۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روحانی طور پر بھی تمہاری ڈائٹ میں بیلنس ہونا چاہیے، تو تمہاری مینٹلی صحت اس سے کیا ہوگی؟ اچھی۔ یہ جو غموں میں ایک دم بوکھلا جانا، ڈپریشن میں چلے جانا اور خوشیوں میں آپے سے باہر ہو جانا، تکبر کرنے لگنا، دوسروں کو نیچ دکھانا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ سائیکو پیشنٹ ہیں، آپ مینٹلی ہیلدی لائف بولو نہیں گزار رہے۔ گوروں کی فزیکل لائف بہت اچھی ہوتی ہے، فزیکل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے، 90 سال بھی چلے جاتے ہیں۔ مینٹلی ہیلتھ میں ان کے کیا پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے؟ بہت سارے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو روحانی ہیلتھ کہہ لیں یا مینٹلی ہیلتھ کہہ لیں، اس کے صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی روحانی لائف بھی ہیلدی ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ دیکھو انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم۔ خالی روح نہیں ہے، خالی جسم نہیں ہے ہماری باڈی میں، روح بھی ہے۔ جانوروں کی روح کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روح کو جیسا ہونا چاہیے ویسے بنا دیا اللہ نے، انسانوں کا ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنی مرضی سے ایک طرف کو ڈھلکتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے ایک طرف کو جاتا ہے، بزدل بن جاتا ہے، بہادر بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے، سخی بن جاتا ہے، ذرا بے صبرہ بن جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے، متکبر، فخور، شیخیاں بھگارنے والا۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ جن کے پاس دولت ہے، سخاوت نہیں ہے اور وہ دولت پہ اتراتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اللہ تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگارنے والے کو فخور کہتے ہیں۔ فخر ہر وقت فخر کرنا، میں ایسا میں ویسا،
تو اللہ کو یہ شیخیاں بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں. تو جو شیخیاں بگاڑ رہا ہے نا وہ اس کی روحانی لائف ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے, اس کی روحانی لائف ٹھیک نہیں ہے, یہ بے سکونی میں جائے گا, یہ لازمی جائے گا بے سکونی میں. تو جیسے میرے بھائی فزیکل ہیلتھ کو صحت مند رکھنے کے لیے بیلنس ڈائٹ ضروری ہے, ایسے ہی انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جو اس کی لائف ہے اس میں بھی اعتدال اور بیلنس بولو ضروری ہے. وہ بیلنس کیا ہے؟ وہ بیلنس یہ ہے کہ آپ کا وہ بیلنس پیدا کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا بنانے والے سے تعلق قوی ہو جائے. انسان جب تک اللہ سے اس کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا, نہ وہ انسان کا بچہ بن سکتا ہے, نہ اس کو غموں میں صبر آ سکتا ہے, نہ وہ خوشیوں میں اعتدال سے رہتا ہے. تو یہ اللہ سے ریلیشن کے بغیر یہ بیلنس اور اعتدال ممکن ہی نہیں ہے.